ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 13 جنوری 2024 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں، اور اپنے سوالات ہمارے اس پروگرام میں پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی فون کالز کو اٹینڈ کرتے ہیں، ان کے سوالات کو سنتے ہیں، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام بھی اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہم سے ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری ٹیلی فونز لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی خاکسار نے عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر سیریز جو نشر کی جاتی ہے، آج اس سیریز کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم دعا کی اہمیت و برکات، دعا کی ضرورت، دعا کے فلسفہ، اسی طرح قبولیت دعا کی شرائط جیسے موضوعات پر بات چیت کریں گے۔ آج کا یہ ایپیسوڈ خصوصاً سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف برکات الدعا کے موضوع پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو علماء کرام کا پینل موجود ہے، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ خدا تعالیٰ کا ہم پر بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے اسلام جیسے فطری مذہب پر ہمیں چلا کر اپنے وجود سے آشنا کروایا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم ہستی سے ہم کلام ہو کر دنیا کو دہریت کے گڑھے سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے آستانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن ناظرین، آج کے اس زمانے میں دنیا دوبارہ اس معبود حقیقی سے دور جا رہی ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام کے مبارک دور میں ایک وسوسہ پنپ رہا تھا کہ دعا ایک عبادت ہی ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس وسوسے کی اصلاح
اور دعا کے جو فوائد ہیں یا دعا کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرنے کی غرض سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب برکات الدعا تصنیف فرمائی اور مسلمانوں میں پنپ رہے اس دہریانہ عقیدہ کی اصلاح کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی کے دلائل ارشاد ربانی ادعونی استجب لکم کی روشنی میں اپنی عملی زندگی کے ذریعہ پیش کیے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ کرنا چاہتا ہے کہ دعا کے متعلق اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جس امر کا ہونا مقدر ہے تو اس کے لیے دعا کی حاجت نہیں ہے، اور جس امر کا ہونا مقدر نہیں ہے تو اس کے لیے کسی قسم کے تضرع اور ابتحال کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے؟ ناظرین کرام، 19ویں صدی کے نصف آخر میں مخالفین اور معاندین اسلام تو اسلام پر اعتراضات کر ہی رہے تھے۔ اس کو تباہ و برباد کرنے کی ہر وہ ممکن کوشش انہوں نے کی جو ان کے بس میں تھی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، امائدین المسلمین کہتے تھے، مسلمانوں کا لیڈر کہتے تھے، ان کے خیرخواہ دنیا کو تسلیم کروانے کی کوشش کرتے تھے، ان کی طرف سے بعض ایسے عقائد منظر عام پر آنے شروع ہوئے جس نے کہ مسلمانوں کے اصل عقائد سے ان کو بہت دور ہٹانے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر وحی کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، فرشتے کوئی چیز نہیں ہے، جنات کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی معجزات انبیاء کرام کے ذکر ہوئے ہیں یہ سب تعویل طلب ہیں، ان کا کوئی حقیقی مفہوم نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے عقائد تھے جو کہ سر سید احمد خان کی طرف سے دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی، 15 پاروں کی تفسیر لکھی، اس میں بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے برکات الدعا تصنیف فرمائی وہ دعا کا موضوع تھا، لیکن اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام انہی 1-2 سالوں میں 1892-93 میں ایک اور کتاب آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرما چکے تھے یا فرما رہے تھے۔ اس میں حضور نے ان تمام عقائد کا بطلان ثابت کیا کہ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی صحیح ہے، جنات ہیں، جنت و دوزخ ہیں، وہ ساری تفصیلات حضور نے اس میں بیان فرمائی۔ لیکن یہ برکات الدعا یہ اس وجہ سے لکھنی حضور نے یہ تصنیف فرمائی کہ سر سید خان نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا الدعا والاستجابہ۔ اس کے اندر انہوں نے یہ موضوع پیش کیا کہ دعا اپنے اصل الفاظ میں قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک مصیبت زدہ کے لیے تھوڑی بہت باعث صبر اور تسکین بنتی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تقدیر کو مانتے ہیں، جو چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے وہ دعا سے ٹلنے والی نہیں ہے، اور جو چیز نہیں ملنے والی وہ دعا سے ملنے والی نہیں ہے۔ اس کا انہوں نے تکرار کے ساتھ اظہار کیا۔ آپ آج جبکہ 1 صدی سے زیادہ اس کے اوپر عرصہ گزر گیا، اس کی گہرائی کو دیکھیں۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا جواب نہ دیتے اور نہ سمجھاتے، عملی طور پہ بھی اپنی جماعت کو نہ سمجھاتے، تو دہریت دنیا میں پوری طرح پھیل جاتی، کیونکہ دعا سے کٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ عبد کا تعلق معبود سے ختم ہو جاتا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ خالق کا تعلق مخلوق سے ختم ہو جاتا، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تعلق تو اس وقت تک ہی رہتا ہے جب تک کوئی بات چیت ہے۔ اب کوئی جنگل میں کسی کو آواز لگا رہا ہے، سامنے سے کوئی آواز ہی نہیں آتی، تو طبعاً ایک انسان سمجھے گا اس میں کوئی رہتا نہیں ہے، چھوڑے چلے یہاں سے۔ وہی حال انہوں نے دنیا کا کر دیا تھا۔ خطرناک دہریت تھی
جو یہ یورپ سے فلسفہ سیکھ کے آئے تھے اس سے یہ مروب تھے، اور یہ وہ عقائد تبدیل کرتے چلے جا رہے تھے جو اسلام کی بنیاد تھی۔ اب رہا، یہ ساری تفصیل تو بڑی لمبی ہے، اب آپ کا سوال۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے برکات الدعا میں اور بعض اور کتب میں اس کا تفصیل سے جواب دیا۔ جو چیز مقدر ہے وہ ملنی ہی ہے، اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہے، چلے مانی یہ بات۔ جو چیز مقدر نہیں اس کو مانگا جائے یہ وہ ملے گی نہیں، کیونکہ جب تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہے کہ یہ چیز اس کو نہیں ملے گی تو پھر دعا کا فائدہ کچھ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو بعض مثالیں دے کے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمانیت، جو بن مانگے سب انسان کو مل رہا ہے۔ آکسیجن ہے، پانی ہے، ہوا، ہر اس جسم کے لیے جو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہ مہیا کرتا ہے۔ ایک ہے رحیمیت، اس کا تعلق ہے مانگنے سے۔ رحیم کے بہت معنی ہیں، ان میں سے ایک ہے مانگو گے تو ملے گا، اچھے اعمال کرو گے اس کی جزا اس دنیا میں ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا کے فلسفے کے تعلق سے کہ اگر یہ مقدر ہے کہ ایک انسان بیمار ہو گیا، اس نے شفا نہیں پانی یا پانی ہے، اگر تو اس نے پانی ہے تو پھر دوائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں، علاج کروانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر شفا اس کے مقدر میں لکھی ہے تب بھی دوائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم دوا دینا ضروری سمجھتے ہو، ایک بیمار ہو گیا ہے تاکہ وہ اچھا ہو جائے، تو دوا کو کیوں تم چھوڑ رہے ہو؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فلسفہ بتایا کہ دیکھو، جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو ہر زمانے کا انسان اس کو دوا بھی دیتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا نہ ہو۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس کی حضور فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ دوا بھی تو اثر نہیں کرتی، اس وجہ سے بعض دوائیں اثر نہیں کرتی۔ یا مثال کے طور پہ کسان ہے، کسان زمین میں بیج ڈال دے اور پانی نہ دے، کہے یہ اپنے آپ اگ جائے گا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ جب تک کہ آبیاری نہیں کرے گا وہ پودا نکلے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہوا ہے، سبب کے بغیر بعض چیزیں اپنے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی ہیں۔ پھر حضور اس کی مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پہ بارش ہے، قحط آ جاتا ہے، اور اس کے بعد بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے اگر بارش ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں ہونی ہوگی تو نہیں ہوگی، کیا ضرورت ہے دعا کی؟ تو یہ فلسفہ ہی سارا وہ ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی سنت کے اور تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ بڑا قحط آ گیا، بہت قحط تھا۔ حضور جمعہ کی نماز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے دعا کی درخواست کی، حضور ہمارے مال و اسباب تباہ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی بادل آسمان پر نہیں تھا اور تیز دھوپ تھی جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ترش، یعنی جیسے ڈھال ہوتی ہے، اس کے برابر ایک بادل اٹھا اور سارے آسمان پہ چھا گیا۔ 7 دن بارش ہوتی رہی۔ اب یہ دعا کی تاثیر نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے اس زمانے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں 1900 کی بات ہے، 1909 کی، کہ ایک دفعہ 7-8 دن بارش ہوتی رہی قادیان میں، بہت سے مکانات گر گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے اور کہنے لگے آج میں وہ دعا کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ کی ہے، اور حضور نے بارش رکنے کے لیے دعا کی۔ صحابی بیان کرتے ہیں جب حضور نے یہ بات فرمائی بارش ہو رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے بارش رکی اور عصر کے وقت دھوپ نکل آئی۔ یہ تو میں نے کچھ مثالیں بتائی کہ دعا ایک ایسا تیر ہے جو ٹھیک نشانے پر لگتا ہے، سوائے اس کے کوئی مارنے والا اور تیر چلانے والا اس کو ٹھیک طور پہ استعمال کرتا ہو۔ لیکن یہ بات مکمل نہیں ہوگی جب ایک بات اور کر کے بات ختم کروں گا۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سر سید کو صداقت اسلام کا ایک نشان اور دکھایا۔ 1886 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پسر موعود کے تعلق سے پیشگوئی فرمائی تھی۔ پنڈت لیکھ رام جو معاند اسلام تھا، اس نے بہت کچھ اس کے خلاف لکھا۔ آخر میں اس نے ایک پیشگوئی کی تھی، کلیات آریہ مسافر میں وہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے مرزا صاحب کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ 3 سال چلے گا اور بعد میں یہ وفات پا جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، مختلف شکلیں ہیں اس کی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے زبان درازی کو انتہا تک پہنچا دیا۔ 1893 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو منع کیا کہ دیکھ، اب بھی تو اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخانہ رویہ ترک نہیں کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو تیرے اوپر ایک ہلاکت آئے گی، اور یہ 6 سال کے اندر ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ سارا اشتہار اپنی کتاب سراج منیر میں اور بعض دوسری کتب میں لکھ کے سر سید کی آگاہی کے لیے یہ بھجوایا۔ اب آپ دیکھیں کہ 6 سال کا یہ عرصہ تھا، یہ گزرنا تھا۔ یہ کیا ہوا کہ 6 مارچ 1897 کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی عین پیشگوئیوں کے مطابق لیکھ رام ہلاک ہو گیا۔ اس کے 1 سال کے بعد سر سید 1898 میں فوت ہوا، اور یہ دیکھ کے وہ فوت ہوا اس دنیا سے کہ دعا کا اثر ہے۔ مرزا صاحب نے ایک مخالف اسلام کے لیے دعا کی، اس نے بھی کی تھی، لیکن اللہ نے اس کی رد کر کے اس کے منہ پہ ماری۔ لیکن جو اسلام کی نمائندگی، اسلام کے احیاء کی بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سنا اور سن کے نتیجہ اس کو دکھا دیا۔ تو دعا کے متعلق یہ کتاب بہت زیادہ اہم ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے افراد جماعت کے ہاتھ میں دعا کا اتنا مضبوط ہتھیار دیا ہے کہ اس سے زیادہ کارگر اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق لاکھوں لاکھ احمدیوں کا قائم کروایا، قائم کر رہے ہیں، اور آپ کی نیابت میں اور خلافت میں ہر وہ خلیفہ وقت اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور انہی کی برکت سے آگے جتنے افراد جماعت ہیں ان کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا جواب آپ کے سوال کا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم عارف الزمان صاحب۔ عارف صاحب، آپ اپنا سوال پیش کیجئے۔ رحمت اللہ جی، ہم آپ کی آواز سن پا رہے ہیں، آپ اپنا سوال پیش کیجئے۔ جی، میرا سوال ہے دعا کے ساتھ کا کیا تعلق ہے؟ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ جزاکم اللہ عارف صاحب۔ درود شریف دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر اپنا فضل کرتے ہوئے سکھایا ہے، اور یہ وہ عظیم الشان دعا ہے جو امت اس عظیم نبی کے احسانوں کے بدلے میں کرتی ہے۔ یہ ہے مختصر خلاصہ۔ اگر اس کو تھوڑا سا ہم تفصیل میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا عرفان، صفات باری تعالیٰ اور تمام روحانی مدارج جس رنگ میں اور جس اعلیٰ اور افضل طریق سے کھول کے دنیا کے سامنے بیان کیے ہیں، دنیا کے کسی بھی اور نبی نے اس رنگ میں بیان نہیں کیے۔ پھر آپ کی رحمت کا دائرہ صرف انسانوں تک ہی نہیں تھا، ایک ملک تک، ایک زمانے تک نہیں تھا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ ضروری تھا کہ ان احسانوں کو اور اللہ تعالیٰ کی اس معرفت کو جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ہم اس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم تھی، وہ تو خدمت کر رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، لیکن آئندہ کی چونکہ قیامت تک کے لیے اسلام ہے، ضروری تھا کہ کوئی ایسی دعا سکھائی جائے جس کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احسانوں کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ چنانچہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں ایک شخص نماز پڑھنے آیا ہے، تو آپ نے پھر اس کو کہا کہ کیا تم نے دعا میں یہ درود شریف پڑھا اور اس رنگ میں پڑھا؟
ہم سب جانتے ہیں درود شریف میں ہم آج صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مانگتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک تو یہ بات ہے، پھر دوسری یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی نوع انسانوں میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے قریب ہوئے، اور آپ کے وسیلہ سے اور جو خدا کا سب سے زیادہ محبوب ہے اس کے اوپر درود بھیجنے کے نتیجے میں خدا تعالیٰ سے جب ہم کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ دعائیں کی قبولیت کی گارنٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کو آپ عام مثال سے سمجھیں کہ آپ کے دروازے پہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے یا کوئی آپ کا پاس سفارش لے کر آ جائے، تو اگر وہ آپ کا واقف ہوتا ہے یا آپ کسی کی سفارش لے کے آتا ہے کہ بھئی یہ میں آپ کے اس کے حوالے سے آ رہا ہوں، تو آپ کے دل میں اس کے لیے ایک الگ بات ہوتی ہے، اور ایک ان نون آدمی جب آتا ہے تو اس کے لیے آپ کے دل میں ایک الگ جذبہ پایا جاتا ہے۔ پس یہ درود شریف دراصل اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا قرآن مجید میں کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج رہے ہیں، اے مومنو تم بھی اس نبی پر درود اور برکات بھیجو، اس کا بھی ایک عملی اظہار ہے، اور ان درود کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بے شمار برکات اس امت پہ اوپر نازل کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، آپ کا وہ مشہور و معروف کشف ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ملائے اعلیٰ جو ہے دنیا میں ایسے شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہو، ان سے محبت کرنے والا ہو۔ چنانچہ وہ مشہور ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا ھذا رجل یحب رسول اللہ کی، یہ ہے وہ شخص، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بھی پایا وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں پایا ہے۔ بس درود شریف اور دعا کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوئیں، آپ کا فیض تمام دنیا کے لیے قیامت تک تھا، اسی لیے آپ کے اس فیض سے وابستہ ہونے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے دعا پڑھیں، تو وہ دعا پھر آگے مزید قبول ہو جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال آپ سے ہی ہے محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے، کہ دعا کے متعلق یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ قبولیت دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبکہ تمام دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس اعتراض کا جواب بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے؟ جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، اسلام جس اللہ تعالیٰ کو پیش کرتا ہے وہ حی و قیوم اور سمیع الدعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جن صفات کو اسلام نے پیش کیا اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی، ان میں سے ایک صفت مجیب بھی ہے، جس کے معنی ہیں کہ دعا کو سننے والا، یا ایسی ہستی جس سے سوال کیا جائے، جو اس سے مانگا جائے تو وہ اس کو عطا کرنے والا ہے۔ بس اسلام کا خدا یہ خدا ہے جو زندہ ہے، زندگی بخشنے والا ہے اور مضطر کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں، جس نے ہمیں خدا تعالیٰ کی پہچان کرائی، اور جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عرفان اور اس کے گہرے راز بیان کیے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک اور بھی خدا تعالیٰ کا ہم پر یہ فضل ہوا کہ اس زمانے میں ہم بانی اسلام کے سچے غلام صادق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو ماننے والے ہوئے، جنہوں نے اس زمانے میں ہمیں خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی وہ راہیں جو مسدود ہو چکی تھیں، جن کے بارے میں شک و شبہات ہو رہے تھے، ان کو دوبارہ کھول کے بیان کیا۔ یہ ہے وہ مختصر تمہید۔ اب اصل چیز آتی ہے دعا کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر یہ بیان فرمایا کہ اے بنی نوع انسان، تمہاری ضرورت ہی کیا تھی اگر تم دعا نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، بلکہ بنی نوع انسان کو اپنے روحانی مدارج میں ترقی کے لیے، مشکلات میں لیے خدا کے حضور دعاؤں کے لیے جھکنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اے لوگو تم دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس زمانے کے معمور مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو قبولیت دعا کا جو خدا تعالیٰ کی صفت ہے، یہ دراصل ہستی باری تعالیٰ کا ایک زندہ نشان ہے، اور اسلام کے علاوہ یہ کسی اور مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن اب سوال جو اصل آتا ہے بنیادی، کہ جب خدا تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا، بندوں کے اوپر لازم بھی کیا کہ وہ دعائیں کرے، اور پھر یہ بھی اس زمانے میں کہا کہ اس زمانے کا جو دعاؤں کا ہی ہتھیار مسیح موعود کو دیا گیا ہے، تو پھر ہر ایک دعا کیوں نہیں قبول ہو جاتی، جیسا کہ سر سید نے بیان فرمایا ہے اپنی اس کتاب میں۔ تو دراصل یہ ہے کہ ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے،
لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کر رہا ہو، اس کی مکمل فرما برداری کر رہا ہو۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں بیان فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب پوچھیں تجھ سے میرے بندے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قریب، تو میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعِ، پکارنے والے کی، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پس چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، مجھ سے دعائیں کریں۔ آگے آتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ یہاں ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسماً ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد ہم جو چاہے اسلام کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہم عمل کرتے چلے جائیں، اور ہم کہیں نہیں ہم تو مسلمان بھی ہیں اور عمل ہمارے جو ہوں وہ اسلام کے بالکل خلاف ہو۔ تو اگر دعاؤں کی قبولیت کرنی ہے، دعاؤں کی قبولیت کرنی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کے ان احکامات کو بھی ماننا پڑے گا، پھر کامل مومن بننا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں جب صدق سے ہم دعائیں مانگیں گے تو پھر دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ پھر قبولیت دعا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کئی اور چیزیں بیان کر دی ہیں کہ ان معاملات میں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مثلاً یہ کہ جو چیز خدا تعالیٰ کی سنت میں پہلے سے مقرر ہو گئی کہ وہ تبدیل نہیں ہوگی، اور ایک شخص لگاتار اس حوالے سے دعائیں ہی کرتا چلا جا رہا ہے، تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ قبولیت دعا کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ مکمل طور پر خدا تعالیٰ پر کامل یقین ہو اس شخص کو کہ ہاں جس حالہ ہستی سے میں دعائیں مانگ رہا ہوں وہ میری دعائیں قبول بھی کرتی ہے۔ یعنی اس کو اگر ہم اس رنگ میں کہیں کہ بندہ اگر اس کا ظن کمزور ہو جائے خدا کے متعلق اور وہ شش و پنج میں ہو کہ کیا میری دعا قبول ہوگی، کیا میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو پھر اس کی دعاؤں میں جب خود ہی شک کرے گا تو اس کی دعائیں کس قدر قبول ہوں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے اسی عظیم الشان کتاب برکات الدعا میں جب حضرت مسیح السلام نے سر سید صاحب کے سوالات کے جواب دیے تو ان کی طرف سے بھی یہ سوال تھا کہ خدا تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے کا جب وعدہ کیا ہے تو دعائیں قبول کیوں نہیں کرتا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انہیں اس کا جو جواب دیا ناظرین کے لیے وہ میں آپ کے ہی الفاظ میں بیان فرماتا ہوں۔ مسیح السلام بیان فرماتے ہیں کہ استجابت کا مسئلہ، یعنی دعا کے قبول ہونے کا جو مسئلہ ہے، در حقیقت دعا کے مسئلہ کی ایک فرع ہے۔ یعنی جو اصل تو جڑ جو ہے وہ دعا ہے اور اس کی حقیقت، اس کا فلسفہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے کہ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا۔ اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اس کے فرع یعنی شاخ کو سمجھنے میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں، پس یہی سبب سید صاحب کی غلطی کا ہے۔ پھر حضرت مسیح السلام نے بتایا کہ دعا آخر ہوتی کیا ہے، کیا دعا کا فلسفہ کیا ہے۔ حضرت مسیح السلام بیان فرماتے ہیں کہ دعا کی ماہیت یہ ہے کہ سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق مجاذبہ ہے، یعنی جو نیک فطرت بندہ ہوتا ہے اس میں اور اس کے رب کے درمیان ایک آپس میں دونوں طرف سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کسی بھی بندے کو اس کا جو صفت رحمانیت ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر بندہ کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اس کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے کوشش ہوتی ہے، صفت رحمانیت اپنا کام کرتی ہے، اس کے بعد بندہ کے صدق نیت سے جو وہ کوششیں کرتا ہے، کشش ہوتا ہے، وہاں پہ پھر اور دعا کی حالت میں وہ ایک تعلق خاص مقام پر پہنچ کر ایک خاص عجیب ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود السلام بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب تک خدا تعالیٰ توفیق نہ دے تب تک دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، لہٰذا خدا تعالیٰ کے حضور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اس کی توفیق کو مانگنا بھی ایک دعا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہماری دعائیں قبول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حضور دعا کر سکیں۔ آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ کس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ جو کامل ایمان والا ہو۔ حضور اس کے الفاظ کی تشریح بیان کرتے بیان فرماتے ہیں کہ دعا کرنے میں صرف تضرع کافی نہیں بلکہ تقوی، طہارت اور راست گوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ، اور یہ کہ جو شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے یا جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اس بات کا حاصل کرنا خلاف مصلحت الہی بھی نہ ہو، تو ایسے رنگ میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آخری بات کہہ کے جو اپنے سوال کو ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ عبادت کا اصل مغز جو دراصل دعا ہی ہے۔ جیسے ابھی محترم مولانا صاحب نے بتایا کہ ایک شخص جنگل میں آوازیں دیتا چلا جائے اور اس کی آواز کا کوئی جواب نہ آئے تو وہ نا امید ہو جائے گا۔ بس بندہ اس دنیا میں جب خدا کے حضور دعا کرتا ہے،
اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ جس ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں پہنچتا ہے دوسرا شخص اس میں نہیں ہوتی۔ اور دعاؤں میں یہ عجیب اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ وہ بعض دفعہ ایسی باتوں کو بھی جو ناممکنات میں سے ہو رہی ہوتی ہیں وہ ممکنات میں کر دیتا ہے۔ پس خدا کے حضور دعائیں قبول ہوتی ہیں ساری، لیکن اسی شخص کی جو کامل مومن ہوتا ہے اور جو خدا کے مصلحت کے خلاف نہ ہو۔ بعض دفعہ قبولیت مختلف رنگوں میں ہوتی ہے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اگر اپنی والدہ سے انگاروں کو مانگے کہ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہیں، بہت چمکدار ہیں، روشن ہیں، اور بار بار تقاضا بھی کرتا رہے، لیکن وہ والدہ مہربان اس کو وہ انگارے نہیں دے دے گی کہ میں اس کی بات مان لوں۔ ایسا ہی کئی دعائیں انسان کے لیے ہی اس کے خلاف مصلحت ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہی اس سوال کا مختصر جواب ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ہمیں ہمارے ایک دوست کا ایک سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسج موصول ہوا ہے، میں وہ سوال یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جرمنی سے مکرم وسیم احمد صاحب اپنا سوال پیش کرتے ہیں کہ نماز میں دعا کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ نماز بذات خود ایک دعا ہی ہے۔ نماز نام ہی الصلاۃ جب ہم کہتے ہیں، الصلاۃ کے معنی ہی دعا ہیں، اور دعا اور عبادت میں سوز و گذار ہی نماز ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیں، ہمیں جو صورت اللہ تعالیٰ نے شروع میں سکھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 صفات کا ذکر کیا۔ اپنا اسم ذاتی اللہ، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 4 صفات الصفات کہلاتی ہیں، اور حضرت مسیح عیسیٰ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، اللہ، الحمدللہ، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 4 صفات۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مانگنے پہ۔ یہ تو اللہ کی صفات بیان کر دی ہم نے، اس کی عظمت اور جلال کو اپنے دماغ میں بٹھایا۔ اس کے بعد ایک لفظ کہتے ہیں ہم، ایاک نعبد۔ یہاں رکیں تھوڑی دیر، غور کریں۔ صرف اور صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی کی نہیں کرتے۔ ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے، ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایاک نعبد۔ آپ بار بار اللہ تعالیٰ سے اس تکرار کو مانگیں، ایاک نعبد، ایاک نعبد۔ اس کے بعد اگلی بات آتی ہے، ایاک نعبد، ایاک نستعین۔ استعانت اور مدد بھی ہم تجھی سے چاہتے ہیں، ہمارا ہی مدد کرنے والا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں ہے۔ عبادت بھی صرف تیری کر رہے ہیں، اس ناطے سے میں تیرا، تو میرا معبود، میں تیرا عابد۔ نستعین، استعانت، استغاثہ، مدد، استمداد، وہ تجھی سے میں مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ پھر آگے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری دعا ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ ایک کامل اور مکمل دعا ہے، اور اس کا لب جو مفتاح شروع ہوتی ہے وہ ایاک نعبد سے ہے۔ جتنا آپ اپنے دل میں رقت پیدا کر لیں گے، آگے اس کے ساتھ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ رہے ایک بات، آگے تسبیح و تحمید وغیرہ وہ سب کچھ ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ انسان اپنے اللہ کے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اب آپ اس کیفیت کو اندازہ لگائیں کہ انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدہ نام ہے کہ انسان کی سب سے معزز جگہ جو ہوتی ہے وہ اس کا سر ہوتا ہے، اس کی پیشانی ہوتی ہے، اس کا ماتھا ہوتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اپنا ماتھا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے، سر اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین پہ ٹکا دیتا ہے، اور زبان سے ایک لفظ کہہ رہا ہوتا ہے، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے۔ ربی یا متکلم، یعنی میرا ہی اللہ ہے۔ اتنی اپنی یگانگت اس سے ظاہر کرتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کو کہتا ہے امی، میری ماں، وہ یہ نہیں کہتا اماں نا، ہم سب کی ماں نہیں کہتا ہے۔
اپنی یگانیت، مفاہمت، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے امی کہتا ہے۔ اسی طرح یہاں جو دعا سکھائی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ربی، میرا رب، سبحان ربی العلیٰ، اے اللہ میری عزت تو ساری یہ زمین پہ پڑی ہوئی ہے، اور زبان سے میں کہہ رہا ہوں تو ہی اعلیٰ، تو ہی اکبر، تو ہی اعظم ہے۔ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم کو کیا سکھایا کہ ایسی حالت میں اپنی زبان میں بھی دعائیں کیا کریں۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے جو انسان اپنی مادری زبان میں اللہ سے مانگ سکتا ہے، شاید دوسری زبان میں اتنا اثر اس کے دل پہ نہ ہو۔ عام طور پہ عربی الفاظ بہت اثر کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جب نہ کریں تو انسان خود اپنی زبان میں بھی اپنی حاجات مانگ سکتا ہے۔ اور اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر ضرور یاد رکھیں، حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ جو حاجتیں بیان کرنے کا وقت ہے وہ وہی ہے، وہی ہے وہ وقت۔ حاجتیں پوری کریں گے کیا تیری عاجز بشر، کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ بارگاہ ایزدی سے تو نہ یوں مایوس ہو، وہاں دعا کرنا ہے یہ کہ اللہ کی درگاہ سے مایوس نہیں ہونا۔ مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے، اس مشکل کشا کے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر احمدی کو قبولیت کے اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ سے براہ راست باتیں کرتا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جو حضرت مسیح انسان نے عطا کیا۔ دنیا جو چاہے کہہ لے، لیکن یہ حضرت مسیح انسان کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہر فرد جماعت پر، کو اس کو دعا سے متعارف کروایا، دعا کرنا سکھایا، دعا کے آداب سکھائے، خود ان کے لیے دعائیں کی، اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبول ہوتی ہیں۔ اور حضور کا آخری شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ حضور عربی میں ایک شعر کہتے ہیں بڑا دل کو لگانے والا، یا من ارا ابوابہ مفتوحۃ للسائلین فلا ترد دعائی۔ یا من ارا، اے میرے وہ اللہ جس کا دروازہ ہمیشہ سائلین کے لیے کھلا ہے، فلا ترد دعائی، میری دعا کو رد نہ کر دینا۔ اس الحاظ سے جب بندہ اپنے آقا کے سامنے التجا کرے گا، کبھی بھی وہ اس کو رد نہیں کرے گا۔ اگر وہ اس کے لیے درست نہیں ہوگی دعا، کسی اور دعا کے ذریعہ سے اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو یہ ہے وہ طریق نماز میں دعا کرنے کا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہی ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب برکات الدعا میں تفسیر قرآن مجید کے 7 معیار کا ذکر کیا ہے، اس کی تفصیل بیان فرمانے کی۔ اصل مسئلہ یہی ہوا کہ سر سید صاحب نے ایک کتاب شاید 15 یا 16 پارے جو مجھے مل سکے اور میں نے کسی زمانے میں ان کو پڑھا، اس میں عجیب طرح کی تفسیر لکھی ہے۔ اگر میں وہ لفظ استعمال کروں کہ بعض مقامات پر مضحکہ خیز تفسیر انہوں نے تحریر کی ہے، اور کچھ اصول لکھے ہیں شروع میں کہ تفسیر کے یہ اصول ہونے چاہیے، اور اپنے کسی دوست سے اس کے لیے انہوں نے مشورہ بھی لیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو صحیح رہنمائی کرنا، خاص طور پہ تفسیر کے تعلق سے، وہ میرا فرض اول ہے، چنانچہ میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اگر آپ تفسیر لکھنا چاہتے ہیں تو ان 7 اصولوں کو آپ پیش نظر رکھیں بالترتیب۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلا معیار اور پہلا اصول یہ بتایا کہ آپ جب قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر یا مفہوم بیان کریں، وہ قرآن مجید کے کسی دوسرے حصے سے یا مشاہدہ سے متصادم نہیں ہونا چاہیے، اس میں مختلف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ دوسرا حصہ پہلے حصے کی تائید کرے، کیونکہ یہ مسلمہ اصول ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضاً، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔
تو جو بھی تفسیر آپ کریں وہ قرآن مجید جیسے خوبصورت عمارت ہوتی ہے اس کی اینٹیں جیسے بالترتیب ہوتی ہیں، قرآن مجید کے آیات خود کسی زیادہ تفسیر کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ اس کو جب تفسیر کریں اس کو ملحوظ رکھیں کہ ایک مطابقت اس میں قرآن مجید کے مضامین کی ہونی چاہیے۔ دوسرا معیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید کے پہلے مفسر اپنے ارشادات اور سنت کے ذریعہ وہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ قرآن مجید کی وہ تفاسیر جمع کریں جو حضور کی صحیح احادیث میں قرآن مجید سے مطابقت رکھتے ہوئے جو تفاسیر ہوں وہ ساری کی ساری آپ اس میں شامل کریں جب آپ تفسیر کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری بات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ تیسرا درجہ آتا ہے ان اصحاب کبار کا جنہوں نے شروع سے لے کے آخر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا، آپ کی سنت کی اتباع کی، اس کو دیکھا، وہ تمام سنن، وہ تمام ارشادات جو ان سے آپ تک پہنچے اور وہ قرآن مجید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے اصل ارشادات ہیں اس کے مطابق ہوں تو تب آپ اس اپنے تفسیر کو شامل کریں۔ چوتھے نمبر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جن کو طہارت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، طہارت قلبیہ حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن مجید کے مفاہیم خود سکھا دے گا۔ اس لیے جو آپ طہارت کے مقام پر اگر ہیں تو آپ صحیح تفسیر کر سکیں گے، ورنہ اس کے اندر لا ریبہ کی بجائے ریب داخل ہو جائے گا، اور یہ بجائے دوسروں کو فائدہ دینے کے یہ دوسروں کے لیے ضرر رساں بن جائے گی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا جب انہوں نے مسیح السلام کے اس اصول کو نہیں مانا۔ آگے حضرت مسیح السلام نے پانچواں اصول یہ بتایا کہ اگرچہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مزید تحقیق کے لیے اگر آپ عرب لغت کو بھی دیکھنا چاہیں، ان کی قوامیز سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں، ضرور اٹھائیں، لیکن شرط اول کو ملحوظ رکھیں کہ وہ قرآن مجید کے حقائق، براہین اس سے ذرا بھی خلاف نہ ہو بلکہ اس سے مطابقت رکھتا ہو۔ آگے حضور نے جو تفصیل بنایا کہ روحانی سلسلہ اور جسمانی سلسلے میں ایک مطابقت ہوتی ہے، اور روحانیت کے لیے جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ جسمانیت کے لیے بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس کے لیے حضرت مسیح صاحب نے ایک بڑا ہی مفصل مضمون وہ ایک حکیم کے حوالے سے چشمہ معرفت میں بھی لکھا ہے، وہاں سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے آخری جو بات حضور نے بیان فرمائی کہ وہ یہ کہ ولایات اور مکاشفات کے ذریعہ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اولیاء امت ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکاشفات کے ذریعہ سے وہ بعض حقائق سکھائے ہیں، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ 7 اصول تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سر سید صاحب کو لکھ کے بھیجے۔ یہ تو 7 اصول مسیح انسان کے اپنے تھے جو آپ نے بیان فرمائے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تفسیر لکھی اس تعلق سے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی ایک بزرگ ہیں، ان کے وہ پیر اس سلسلے سے ان سے تعلق ہے، 1937 میں وہ فوت ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پہ جب آئے پہلے تو تائید کرتے رہے، لیکن جب مقابل پہ آئے اور کچھ لکھا مسیح انسان کے بارے میں تو وہ ساری تفصیل چھوڑتے ہوئے آخر کی بات کرتا ہوں جو تفصیل سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ 15 دسمبر سن 1900 سے لے کے 70 دن میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں مفصل تفسیر لکھو، جو حق پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی تائید و نصرت فرمائے گا، اور قرآن کا یہ وعدہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جن کو طہارت قلب حاصل ہوتی ہے، جو مطہر ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا تزکیہ ہو سکتا ہے، وہی قرآن کریم کے معارف بیان کرتے ہیں اور وہی فرقان کا درجہ رکھتے ہیں۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ چیلنج دیا اور خود تفسیر لکھنے بیٹھ گئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب کہ یہ میعاد 25 فروری 1901 کو ختم ہونے والی تھی، اس سے 2-3 دن پہلے ہی اس تفسیر کو مکمل کر کے اس کو شائع کروا دیا، اور اس کا نام ہے اعجاز مسیح۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی کامیاب یہ تفسیر رہی، اور بہت سے لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ اختصار سے اس کا جواب تھا کہ جس نے بھی تفسیر لکھنی ہو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 7 معیار اور اصولوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا، اور اعجاز مسیح میں حضرت مسیح علیہ السلام میں جو تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری آپ دیکھیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بڑی گہرائی کے ساتھ مسیح علیہ السلام نے لکھی ہے۔ اور بعض عرب اخبارات نے، رسائل نے جب اس کو پڑھا، اس کی تفسیر حضور نے بیان کی، مناظر ہے، ہلال ہے، یہ اخبار ہے، انہوں نے تعریف کی ہے اس کی، ہیں 1-2 جنہوں نے سلبی موقف اختیار کیا، لیکن انہوں نے تعریف کی۔ عرب لوگ آج بھی اس کو پڑھتے ہیں تو اشش کر دیتے ہیں کہ ایک عجمی نے ایسی تفسیر لکھی، وہ تو اس کا توقع نہیں رکھتے تھے۔ بہرحال یہ وہ تفسیر ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی 3 جلدوں پر ساری جو آپ کی تفاسیر سے جمع شدہ تفاسیر ہیں، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ معارف تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے خود بیان کیے۔ پھر خلیفۃ المسیح اول کی حقائق القرآن ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کبیر، تفسیر صغیر ہے، اور پھر خلیفۃ المسیح ثالث کے اقتباسات جو ہیں وہ جمع کیے جا رہے ہیں۔ خلیفۃ المسیح رابع کا ترجمہ قرآن ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بذل العزیز کے خطبات میں جو آپ تفاسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک اچھوتی تفاسیر ہوتی ہیں، اس کا بھی سننے سے خاص تعلق ہے، اور جو اخبارات میں وہ چھپ جاتی ہیں اس کو بھی غور سے پڑھنا چاہیے۔ وہ خلیفہ وقت جو اس وقت ہمارے موجود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص تفہیم سے بیان کی جاتی ہیں، ان کو سننا، اس سے استفادہ حاصل کرنا بھی ہر احمدی اور ہر انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ سر سید احمد خان صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ وحی نبوت بجز اپنے ہی فطرت کے ملکہ کے اور کچھ نہیں ہے، اور اس میں اور اللہ تعالیٰ میں ملائکہ کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کچھ تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ قبل اس کے کہ میں اصل سوال کا جواب دوں، 1-2 چیزیں بطور تمہید بتانا ضروری ہے تاکہ یہ معاملہ آسانی سے ذرا سمجھ آ جائے۔ وحی اور الہام اسلام کا ایک فخر ہے اور ایک امتیاز ہے، اور دنیا کے دیگر تمام مذاہب سے اسلام کو اس وجہ سے ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ اس ترکی اتباع کے نتیجے میں، اس مذہب کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بندے سے وحی کے ذریعہ مکالمہ مخاطبہ کرتا رہا ہے۔ یہ دروازہ اب دیگر مذاہب میں بند ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج احمدیہ مسلم جماعت کے علاوہ مسلمانوں کے دیگر فرقوں میں سے اکثر فرقے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس خدا تعالیٰ کی نعمت کے انقطاع کے قائل ہیں۔ وہ اب یہ نہیں مانتے کہ اب وحی نہیں ہو رہی۔ اس موضوع پر امت کے علماء نے، دیگر اکابرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور تفصیل سے اس میں لکھا ہے کہ اب بھی امت کے اندر وحی جاری ہے۔ اس زمانے میں ہماری ایک عظیم الشان خوش قسمتی ہے کہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض حاصل کرنے کے نتیجے میں یہ بات دنیا کے سامنے رکھی، اور اسلام کے دیگر عقائد میں جو خرابیاں پیش آ گئی تھیں ان کو دور کرتے ہوئے اس وحی کے متعلق بھی ایک صحیح اور صاف ستھرا نظریہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اور چونکہ خود آپ صاحب تجربہ تھے، آپ کو وحی ہوتی تھی، آپ نے قولی رنگ میں ہی صرف بات نہیں بیان کر دی بلکہ آپ اس کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے، تو آپ نے یہ اعلان کیا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ اور اس تفصیل کے ساتھ آپ نے اپنی کتب میں مسیح علیہ السلام نے وحی کی حقیقت، وحی کا فلسفہ، شیطانی اور رحمانی وحی میں کیا فرق ہوتا ہے، وحی کیا ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے یا خارج سے کوئی چیز آتی ہے، وحی کی نزول کی کیفیت کیا ہیں،
یہ ایک پڑھنے سے تسلسل ہے، اور وہ جو حدیث ہے کہ امام مہدی خزانے لٹائے گا اور لوگ لیں گے نہیں، وہ دراصل یہی خزانے تھے۔ انہی کی روشنی میں اس کے اوپر چند ایک باتیں وحی کے حوالے سے بیان کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ وحی کے معنی کیا ہے۔ وحی دراصل وہ اشارہ یا حکم یا کلام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی طرف بھیجتا ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ وحی بعض جمادات کی طرف بھی ہوئی، چنانچہ سورہ زلزال میں زمین کی طرف وحی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ خدا تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات کی طرف بھی وحی کا ذکر ملتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی کا ذکر کیا گیا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ خدا تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ تیسرا پھر ہم انسانوں کی وحی کی طرف آتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ درجہ کی وحی ہوتی ہے، جو جمادات اور حیوانات سے اس کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، کیونکہ خود انسان اپنی ذات میں بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے اور بہت سی خوبیوں کا جامع ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بھی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا عام انسان ہوتے ہیں، ان کی وحیوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ ان کے مدارج، ان کے قوا میں فرق ہو جاتا ہے۔ پھر انبیاء کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بذات ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء کو وحیاں دی جاتی ہیں، تو وحی کے منبع کی حیثیت سے یعنی خدا کی طرف سے وہ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس نبی کے ظرف میں اور اس کے جو خواص اور جو اس کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، جتنی وہ زیادہ ہوتی ہیں، خدا کی وہ وحی اتنی ہی اعلیٰ رنگ کی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ ابتدائی انبیاء کی وحی کا معیار کچھ اور تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی کا معیار کچھ اور نظر آتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے، جو قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے نازل ہوئی ہے۔ بس یہ ہے کہ جتنا بھی وحی کے مورد کا جو ظرف ہوگا، علم ہوگا، اس کا دائرہ عمل ہوگا، جتنا وہ بلند ہوتا چلا جائے گا خدا کی طرف سے، اس کی وحی بھی اتنی بلند اور اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی۔ وحی کے نزول کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود وضاحت بیان فرما دی ہے کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے، یعنی انسانوں پر جو وحیاں ہوتی ہیں اس کے کیا طریقہ کار بیان کیے۔ چنانچہ سورہ شعراء آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی بشر کے لیے یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا سے بات کر لے، الا وحین، کہ پہلا خدا اس سے وحی کے ذریعے سے بات کرے، او من ورائے حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرے، او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی اور فرشتہ بھیج دے جو اس کی طرف یوحا وحی کر کے لائے۔ اب یہ تین طریقے بتا دیے کہ براہ راست انسان کے حواس کے اوپر وحی ہو جائے، پہلا طریقہ ہے۔ اس میں حواس سے مراد یہ ہے کہ آواز جو ہوتی ہے جس پر وحی ہو رہی تھی وہ کانوں کے ذریعے سنتا ہے۔ بعض دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ وہ وحی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے اور لکھی ہوئی باتیں سامنے دکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال اگر میں دوں تو خطبہ الہامیہ ہمارے سامنے ہے کہ مکمل عربی زبان میں خطبہ دیا اور وہ پوری مسیح اسلام بیان فرماتے ہیں، پوری کی پوری باتیں سامنے چلتی ہیں۔ بعض دفعہ زبان سے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، یہ انسانی حواس پہ وحی کی ایک کیفیت ہے۔ من ورائے حجاب جو ہے یہ رویا اور کشوف ہوتے ہیں، یعنی جس پر وحی نازل ہوتی ہے وہ وحی ایک پردے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جو اپنے وقت پہ زمانے کے حساب سے کھلتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری شکل یہ بتا دی کہ یا اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دے اور اس کے ذریعے سے وہ خدا کا کلام لے کر آ جائے۔ اس کی بھی آگے دو شکلیں بن جاتی ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ اپنا خاص کلام، جیسے قرآن مجید تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا، وہ من و عن اسی شکل میں لے کر آئے۔ دوسرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کوئی پیغام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس وحی غیر مطلوع کی شکل میں لے کر آئے۔ تو یہ ابتدائی کیفیتیں یا ایک چھوٹی سی موٹی موٹی باتیں جو وحی کے متعلق ناظرین کو سامنے رکھنی چاہیے۔ اب اصل سوال کی طرف آتا ہوں۔ سر سید صاحب نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ انسان کی جو فطرت ہے یہ وحی باہر کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس فطرت کا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس نے، جیسے کہ ابھی محترم مولانا صاحب نے بیان کیا، کہ ایک فتنہ عظیم پیدا ہو گیا، یعنی خدا کی ہستی کے اوپر بھی اعتراض اٹھ جائیں گے، ملائک پہ بھی اعتراض آ جائیں گے۔ جب وہ ایک فطرت کا حصہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ جس میں نیکی کی فطرت ہے وہ نیکی میں ترقی کر کے وہی ہو گئی، جو بد فطرت ہے بد میں ہو گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی یہ کتاب برکات الدعا میں بے شمار معارف جہاں بیان فرمائے ہیں، وہاں وحی کے حوالے سے بھی سر سید کی اس بات کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور کے الفاظ میں رکھتا ہوں سامنے، حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ انسانی فطرت کے اندر کئی ملکے ہوتے ہیں،
ملکہ کو اگر ہم آسان لفظ میں کہیں تو جوہر. کسی کے اندر فلسفے کا شوق ہوتا ہے، کسی کے اندر طبیعت کا شوق ہوتا ہے، کوئی حساب کی طرف رغبت رکھتا ہے. تو اسی طرح یہ خیال کرنا کہ وحی کا ملکہ بھی انسانی فطرت میں سے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے سورہ شمس میں کہ انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کا دونوں ملکہ رکھا گیا ہے. وہ ملکہ جب انسان کے اندر موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ملکے کے اوپر پھر غیب سے خود اپنے فضل سے جس طرح چاہتا ہے وحی کا نزول کرتا ہے. یہ دراصل مختصر ہے. مسیح علیہ السلام چونکہ اس میں خود تھے، آپ دیکھ رہے تھے، اپنے مشاہدہ کیا تھا، آپ نے پوری تفصیل اس کے اندر اس برکات الدعا کتاب کے اندر بیان فرمائی ہے کہ وحی کیسے نازل ہوتی ہے. میرے پاس آنے سے سر سید صاحب کو آپ نے بتایا کہ وہ الفاظ کیسے نازل ہوتے ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہے. تو میں ناظرین سے یہ درخواست کروں گا خاص طور پر کہ یہ اس وحی کے معاملے کو سمجھنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عظیم الشان کتاب برکات الدعا، اور دوسری خاص طور پر جو حقیقت الوحی ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اور جب وہ انسان کے ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، نیکی اور بدی انسانی فطرت میں موجود ہے، اسی نیکی اور بدی پہ خدا کا فضل کیسے ہوتا ہے، وحی کی وہ جو شکلیں ہیں کس طرح وہ بندے پر نازل ہوتی ہیں، وہی حضرت مسیح علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ اپنی ان کتب میں بیان کیا ہے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا بڑی عجیب چیز ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ نہ دعا کرانے والے آداب سے واقف ہیں اور نہ اس زمانہ میں دعا کرنے والے ان طریقوں سے واقف ہیں جو قبولیت دعا کے ہوتے ہیں، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ دعا کی حقیقت ہی سے بالکل اجنبیت ہو گئی ہے. بعض ایسے ہیں جو سرے سے دعا کے منکر ہیں، اور جو دعا کے منکر تو نہیں مگر ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ چونکہ ان کی دعائیں بوجہ آداب دعا سے ناواقفیت کے قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ دعا سے اپنے اصلی معنوں میں دعا ہوتی ہی نہیں، اس لیے وہ منکرین دعا سے بھی گری ہوئی حالت میں ہیں. ان کی عملی حالت نے دوسروں کو دہریت کے قریب پہنچا دیا ہے. دعا کے لیے سب سے اول اس امر کی ضرورت ہے کہ دعا کرنے والا کبھی تھک کر مایوس نہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ پر یہ سوء ظن نہ کر بیٹھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا. ملفوظات جلد نمبر 2 صفحہ 692-693. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں دعا کے اس موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا